سب سے پہلا سوال ہے مہراج خان ویسٹ بنگال کلکتہ انڈیا سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کھڑے ہو کر زمزم کا پانی کیوں پیتے ہیں؟ کیا ہم کھڑے ہو کر پانی پی سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے مہراج خان کا ویسٹ بنگال سے۔ اصل میں معاملہ شاید ان کو اس واسطے پیدا ہوا کہ عمومی طور پر مشہور ترین بات یہ ہے کہ زمزم کو کھڑے ہو کر پینا چاہیے، اور اس سلسلے میں ہمارے ہاں میں تو بچپن میں دیکھا کرتا تھا کھڑے ہو کر بھی پینا چاہیے اور ٹوپی نکال کر ننگے سر بھی پینا چاہیے، یہ بھی مشہور تھا اور لوگ اسی کو صحیح طور پر سمجھتے تھے۔ اور سب سے بڑی لطف کی بات یہ ہے کہ سمجھتے تھے کہ یہ صرف اور صرف زمزم کے ساتھ خاص ہے۔ کیا کرنا ہے؟ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا اور بغیر ٹوپی کے ننگے سر پینا، اور باقیہ سب پانی بیٹھ کر ہی پینا، اور وہ ٹوپی پہن کے پینا بالکل، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت قرآن اور حدیث میں نہیں ملتا ہے۔ مہراج خان سے میں مخاطب ہوں خاص طور پر، یہ چیز جو ہم میں مشہور ہو گئی یہ چیز اصل میں حقیقتاً ایسی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ خواہ زمزم کا پانی ہو خواہ سادہ پانی ہو، کوئی بھی پانی ہو، بیٹھ کر ہی پینا چاہیے علی العموم زیادہ تر۔ لیکن کبھی کبھار کوئی کھڑا ہو کر پینا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں علماء نے جواز کا فتویٰ دیا ہے، اس واسطے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی زمزم کا پیا۔ یہ زمزم کے پانی کے ساتھ خاص نہیں ہے، اللہ کے لیے سمجھیں، زمزم کے پانی کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو کے پینا ہے۔ زمزم کے پانی کے لیے بھی، سادے پانی کے لیے بھی، عام پانیوں کے لیے بھی کبھی کبھار کوئی شخص کھڑا ہو کر پینا چاہے تو پی سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی ایک مرتبہ کھڑے ہو کے پینے کر حدیث آئی ہے۔ زمزم کے پانی کے ساتھ خاص نہیں ہے، موقع اس وقت کھڑے ہو کر پینے کا جو پانی تھا وہ زمزم کا تھا، تو روایت میں زمزم کا لفظ آ گیا۔ کوئی بھی پانی کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں۔ ہاں، رہی یہ بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھڑے ہو کر پانی پینے کی ممانعت کی ہے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خود کھڑے ہو کر پانی پی سکتے ہیں؟ یہ روایتیں ٹکراتی نہیں ہیں کیا؟ تو اس کا جواب بھی سن لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جو کہا کہ تم کھڑے ہو کر پانی نہ پیو، یہ خاص طور پر حدیث آئی ہے جس میں مسلم نے روایت کیا ہے 2024 میں، اور اسی طرح کیا ہے حضرت انس سے آئی ہے اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما، ان دونوں سے آئی ہے، اور وہ الفاظ ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم زجرہ کا معنی ہے نہا عن الشرب قائما، کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ یہ بخاری کے اندر بھی ہے، یہ 1637 حدیث نمبر، اور مسلم کے اندر 2027، اور اسی طرح ایک اور حدیث آئی عن النبی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے قال سقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زمزم فشرب وهو قائم۔ اب دیکھیے دو احادیث آ گئی، ایک طرف حضرت ابن عباس کی بخاری و مسلم کے اندر ایک روایت آئی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کو کھڑے ہو کر پیا، ایک طرف اوپر آئی ہے ابو سعید خدری اور انس سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ تو اب ان دونوں میں تطبیق کیا ہے کہ فرمایا علماء محدثین نے کہ اصل جو ہے تحریم وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کے معنی میں نہیں کہا، زجرہ اور نہا کے معنی میں حرام نہیں ہے، بلکہ کراہت پر محلول ہے، کراہت پر محمول ہے، کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ کھڑے ہو کر نہ پیو، لیکن کبھی کبھی مشکل ہو جائے گی انسان کو، جب مجمع زیادہ ہو، پیاس سخت لگی ہوئی ہو، کھڑے ہونے کا موقع نہ ہو، تو ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دینے کے لیے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیا، جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ سقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمزم پیا کھڑے ہو کر۔
تو یہی اصل بات ہے. تو جو سائل ہیں وہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پانی پینے کے سلسلے میں، زمزم پینے کے سلسلے میں جو بات آئی ہے وہ صرف زمزم کے لیے نہیں ہے میرے بھائی، وہ سب پانی کے لیے ہے. کبھی کبھار کوئی بندہ کھڑے ہو کر پی لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لوگ عموماً بیٹھ کر ہی پانی پینا چاہیے. اور اللہ کے رسول نے کیوں کیا؟ اس واسطے کہ امت کو حرج نہ ہو، امت کو تکلیف نہ ہو، امت جان لے کہ ایسا کرنا کبھی کبھار جائز ہے. واللہ اعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احباب کرام، میں جاوید عثمان ربانی. اس ریکارڈنگ کا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں سب سے زیادہ سخاوت کرتے تھے. جیسا کہ روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول پہلے ہی بہت سخی تھے، کان اجود الناس. اور اسی طرح اسی روایت کے اندر یہ بات بھی آئی ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم ہوتا کہ وہ بڑی تیز آندھی کی طرح چلتی، یعنی بہت زیادہ سخاوت کرتے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ اس رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں اور دوسرے فی سبیل اللہ کاموں میں آگے بڑھ کر حصہ لیتے ہیں. تو آپ لوگوں کو اطلاعاً اور ایک درخواست کے طور پر یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مسجد السلام جو ہماری زیر نگرانی تعمیر ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تکمیل کے مراحل سے گزر رہی ہے. اور جو قرضہ باقی تھا گزشتہ سال میں نے اعلان کیا تھا 70 لاکھ کا قرضہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ جیسے لوگوں کے ہاتھوں بہت زیادہ تعاون فرمایا اور آپ کے دلوں میں اس کے لیے خصوصی طور پر اللہ کی راہ میں دینے کی توفیق ڈالی، جس کی وجہ سے ہم تقریباً 60 لاکھ روپئے ہم نے پے کر دیا، ادا کر دیا ہے. اور اب بقیہ تکمیل، انٹیریئر ڈیکوریشن اور اے سی اور اسی طرح لفٹ اور ٹائلز اور سینیٹریز وغیرہ کے لیے 70 لاکھ کی ضرورت ہے، پلس 10 لاکھ قرضہ، 80 لاکھ کی ضرورت ہے پورے. تو جو لوگ میرے بیانات کو لگاتار سنتے ہیں اور ہمارے مرکز کو جانتے ہیں، مرکز السلام کو اور مسجد کے بارے میں آپ لوگوں کو معلوم ہے اور مرکز کے ایکٹیویٹیز کے سلسلے میں آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے، اس کے لیے آگے بڑھ کے آئیے. رمضان المبارک میں 1 کا 10 ملتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بے انتہا اجر و ثواب ہے. اللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ دینے والوں کو جتنا چاہے اتنا زیادہ بڑھا کر واپس دیتا ہے. تو آپ اس مرکز کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں. مرکز کے ایکٹیویٹیز اور مرکز کے اخراجات بھی 70-80 ہزار کے قریب پر منتھ ہوتے ہیں، تو اپنی زکوٰۃ بھی دیجیے. اور اسی طرح افطار کا 1 دن کا خرچ مرکز میں تقریباً 4000 روپئے خرچ ہوتے ہیں. تو 4000 روپئے کے حساب سے کوئی 5 دن کی ذمہ داری، کوئی 10 دن کی ذمہ داری لے سکتا ہے، تاکہ کسی روزے دار کا روزہ کھلوانا اور ان کو کھانا دینا اور ان کے روزے کے کھانے پینے میں مدد کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی اجر دیتا ہے بغیر وہ روزے دار کی ثواب کی کٹوتی کے، یعنی پورا ثواب اس کو 1 روزے کا دیتا ہے. تو یہ بہترین مواقع ہے. مرکز السلام آپ کو درخواست کرتا ہے کہ آپ آگے بڑھ کے آئیں. اس 80 لاکھ کا جو بقیہ اماؤنٹ ہے اس کے لیے آگے بڑھ کے آئیں، اور افطاری کا 4000 کا اماؤنٹ جو ہے اور مرکز کو چلانے کے اور انتظامات کے لحاظ سے 70-80 ہزار کا جو معاملہ ہے اس پر بھی آگے بڑھ کے آئیں. اور جو نمبرات دیے گئے ہیں اکاؤنٹ نمبر ہمارے مرکز کے، اور باہر والے ہیں تو ویسٹرن یونین سے یا آ کر ہمارے طلباء سے رابطہ کر کے آپ لے سکتے ہیں. اور جی پے، اسی طرح فون پے وغیرہ کے لیے 9884112044 سے رابطہ کر کے اس نمبر پہ ڈال سکتے ہیں.
تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ آگے بڑھ کے آئیں اس کاز میں، اللہ دینے والوں کو اور زیادہ ترقی دے اور زیادہ ان کے رزق میں کشادگی دے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی سکت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی دولت سے مالا مال کرے اور اس کے ذریعے دین کا کام لے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت کے ساتھ دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔